ایک ساتھ ایک عمرہ ادا کر کے اگلے دن دوبارہ عمرہ کرنا ہو تو احرام کو دھونا پڑے گا یا اسی احرام سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، اگر آپ نے ایک احرام آپ کو پتہ ہے پاک ہے یہ، بس میلا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، پسینے کی بو آ رہی کوئی بات نہیں، لیکن ناپاک ہے تو دھو لیجیے۔ اور ایسے اگر ایک دو دفعہ 10 دفعہ عمرہ کیا، 5 دفعہ عمرہ کیا، پھر دوبارہ وہی احرام باندھ کے عمرہ کر رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بس ناپاک نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا ایک بچی پیدا ہوئی اور پیدائشی ہی اس کے 2 عدد دانت ہیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جی، دودھ کے دانت بسا اوقات پیدائش کے وقت بھی ہو جاتے ہیں، بعض بچوں کے اندر ہڈیوں کی پرورش ہوتی اور اسی میں دانت بھی اس کے نکل آتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی اس کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا اگر یہ سوال سننے والا ہے، کہتے ہیں اگر نہانے کے ساتھ میں غسل بھی کر لوں تو کیا اس کے فوراً بعد نماز پڑھ سکتا ہوں یا وضو کرنا پڑے گا؟ تو انہوں نے نہانا اور غسل کرنا دونوں الگ الگ، ہاں اصل میں وہ کہتے ہیں نہانا کہتے ہیں بس پانی ڈالا اور آگے، بس غسل کہتے ہیں پہلے وضو کیا، استنجا کیا، وضو کیا، پھر ناک میں پانی ڈالا، کلی کی فلاں۔ تو اس کو سوال کو اگر یوں کر لیا جائے کہ میں نے غسل کے فرائض ادا کیے، یا تو یہ سوال ہے، غسل فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، ایک دفعہ غسل کے 3 فرض بس، بڑی آسان بات بتا رہا ہوں نوجوانوں کو، شادی شدہ لوگوں کو نا، یہ جو میں بات بتانے لگا اس کو بڑے غور سے سمجھنا چاہیے۔ غسل کے 3 فرض بس، ایک دفعہ کلی کی، ایک دفعہ ناک میں پانی ڈالا، ایک دفعہ پورے بدن پر پانی بہایا، غسل ہو گیا۔ اب بغیر وضو کے آپ نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھ سکتے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے اور پھر وضو نہیں کرتے تھے یا نماز پڑھتے تھے۔ اور بعض علماء نے تو لکھا کتابوں کے اندر، مفتی صاحبان موجود ہیں دور مختار میں، تو یہاں تک لکھا فتوی کتاب میں کہ غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا بدعت ہے۔ جب اللہ اس کے رسول کہہ رہے ہیں پاک ہو گئے، وضو بھی تمہارا ہو گیا، پھر نیکی سمجھ کر پھر اس کو وضو کرنا نا۔ تو میں نے بتایا 3 باتیں، ایک دفعہ کلی، ایک دفعہ ناک میں پانی ڈالا، ایک دفعہ پورے بدن پر پانی بہایا۔ اب یہ 5 منٹ سے بھی کم میں بندہ غسل کر کے فارغ ہو جاتا ہے۔ میں نے 5 منٹ بھی بہت بتائے ہیں، بس غسل واجب ہو گیا، سوچتے رہتے نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، حالانکہ صرف کتنے، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ 5 منٹ غسل ہو گیا۔ کوئی صابن ملنا واجب نہیں، کوئی شیمپو کرنا واجب نہیں۔ اس لیے اگر غسل میں سنت کے مطابق، میں تو کہتا ہوں صرف فرض بھی ادا کر لے تبھی نیا وضو ضروری نہیں۔ جی اس میں اصل میں بچے نہیں، ہر بچہ نہیں کرتا، یہ ہر نوجوان نہیں کرتا، صرف وہ نوجوان بچے بچیاں اور وہ لوگ کرتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ یہ جو زیادہ دیر واش روم میں لگانے والے ہوتے ہیں نا، یہ سارے متقی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ جو بندہ پاکی ناپاکی کی پرواہ نہیں کرتا نا، اس کو یہ بیماری بھی نہیں ہوتی۔ یہ وسوسے کی بیماری پتہ نہیں پاک ہوئے کہ نہیں، گھنٹہ غسل خانہ کے اندر بس سارے گھر والے تنگ آ جاتے ہیں، یہ بندہ گیا ہے نا اب نہیں آئے گا کسی، اب سارے گھر والے پریشان۔ اب گھر میں ظاہر ہے 1-2 باتھ روم ہوتے ہیں، اس میں بندہ سارے تنگ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں وسوسے کی بیماری۔ وضو کے اندر بھی ہے، گھنٹہ لگا دیتے وضو کرنے میں، حالانکہ سارا گناہ کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1 مد پانی سے وضو کرتے تھے اور 1 سا پانی سے غسل کرتے تھے۔ 1 مد پانی 1 لیٹر سے کم ہوتا ہے، 936 گرام، 800 850 گرام 1 مد، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 لیٹر پانی سے کم، ذرا سا کم، آپ 1 لیٹر لگا لیں، 1 لیٹر پانی کی بوتل لے لیں، سنت کے مطابق غسل کریں، اور پھر اس کے بعد یہ جو ہمارے یہاں ٹوٹیاں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں نا، یہ ذرا کسی وقت نا نیچے ٹب رکھ لیں، جو جتنا وضو پانی گرے نا اس کو ذرا، انا للہ و انا الیہ، اتنا پانی ضائع کرتے ہیں وضو کے وقت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا فرمایا، جو لوگ زیادہ ٹائم لگاتے ہیں وضو کرنے میں، ترمذی کی حدیث، ان للوضوء شیطانا یقال له الولہان،
وضو کے اندر بھی ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کا نام ولہان ہے، یہ ترمذی کی حدیث میں شیطان کا نام بھی بتایا ہے۔ وضو کے اندر ایک شیطان ہے جسے ولہان کہتے ہیں۔ وضو کر لیا، ابھی نہیں پاک، تھوڑا سا ابھی اچھی طرح ایک دفعہ اور شروع، پھر دوبارہ شروع، نہا کے نہانے گیا، غسل کر لیا، غسل کر کے پیشاب کا قطرہ آ گیا، ظاہر آ جاتا ہے جب بدن ٹھنڈا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، اب بدن پھر دوبارہ وہ نہانا، حالانکہ پیشاب کا قطرہ آنے کے بعد وضو ٹوٹتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے جب نہاتے ہوئے یہ بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے شروع سے، سنت کے مطابق وضو کریں، سنت کے مطابق غسل کریں۔ مجھے بعض حضرات ملتے ہیں جب جمعوں میں آتے ہیں نا، یہاں بیٹھتے ہیں تو سنتے ہیں کہ بھی 7 سال کی عمر میں نماز کا کہنا چاہیے، تو مجھے ایسے ایسے احباب آ کر کہتے ہیں ہمارے بچے اور ہماری بچیاں 7 سال کی عمر ہے مولانا، 100% سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں، 100% سنت کے مطابق غسل کرتے ہیں۔ 7 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، کلاس 2 کا بچہ، کلاس 2 3 کا بچہ کہتے ہیں آپ مولانا آپ کے سامنے وضو کرے گا، 100% صحیح وضو کرے گا۔ اور کراچی میں ایک مسجد میں جانا ہوا مجھے، بہت بڑا مدرسہ ہے، مسجد بھی ہے بہت بڑا مدرسہ بھی، انہوں نے نا وہاں مد بنا کے نا پلاسٹک کے مد، ڈبیاں اتنی وہ مد رکھے ہوئے سارے ٹوٹی کی جگہ میں، کہتے ہیں ہمارے 250 350 طالب علم ہیں اور کوئی طالب علم ایک ٹوٹی میں سے پانی لیتے ہیں، مد کے اندر ڈالتے ہیں، سنت کے مطابق ایک مد پانی سے وضو کرتے ہیں۔ بچوں کو عادت ڈالیں، سارا پورا مدرسہ ایک مد پانی سے وضو کرتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا ہوتا ہے 3.5 لیٹر، 3.5 لیٹر، صرف 3.5 لیٹر پانی لینے، اور یہ ہماری جو بالٹیاں ہوتی ہیں نا گھروں کے اندر، یہ کم از کم 18 لیٹر کی ایک بالٹی ہے، یہ جو بالٹیاں گھروں میں ہوتی ہیں 18 لیٹر کی ایک بالٹی ہوتی ہے، اور وہ جو شاور کھول کے نہاتے ہیں سبحان اللہ، وہ تو پھر بالٹی کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کریں، لیکن یہ سوچ کر گھنٹہ، اور یہ میں بتاؤں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اب علاج غور سے سنیے گا، بغیر دوا کے علاج، بغیر دوائی کے جو سنت کے مطابق علاج ہے وہ یہ ہے کہ 1 دفعہ 3 دفعہ سنت، 3 دفعہ کلی کرنا، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، 3 دفعہ پورے بدن پر پانی بہانا۔ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو پاک ہو گیا ہے، ٹھیک، شیطان کہتا ہے ابھی تو پاک نہیں ہوا، 1 دفعہ اور۔ اب یہ بندہ رحمان کی مانے گا یا شیطان کی؟ رحمان کی مانے گا، باہر آ جاؤ، 1 دفعہ باہر آ جائے، شیطان کو رد کر دے 1 دفعہ، اور اگر پیشاب کا قطرہ ہے کوئی پرواہ نہیں، استنجا کرے باہر آ جائے، وضو بعد باہر آ کے کر، وضو اٹھائے، 1 دفعہ شیطان کو رد کر دے، آہستہ آہستہ اس بیماری سے نکل جائے گا۔ اب یہ بچوں کی تربیت کہ جی آپ نے اتنا ٹائم لگا، خاص طور پر جب بچے سمجھدار ہوں، اور میں نے بتایا یہ ہمارے مدرسے میں جامعہ شفیہ میں اور دوسرے مدارس کے اندر جو متقی بچے ہوتے ہیں نوجوان، ان کو یہ بیماری ہوتی ہے، جو پاکی ناپاکی کا خیال کرنے والے نہیں ہوتے ان کو ہوتی نہیں، وہ تو نہاتے ہی نہیں، غسل واجب ہوتے دونوں 3 دن نہیں نہاتے، انگریزی ہی کرتا ہے، انگریزی ہی کرتا ہے، باہر ملکوں میں چلے جائیں غسل واجب ہوتا رہتی، نہ انہیں نماز پڑھنی نہ انہیں پاک ہونا ہے، غسل واجب ہی نہیں ہوتا، صرف ان کو ہوتا ہی نہیں غسل واجب، وہ کافر ہیں نا، غیر مسلم، ان پر واجب نہیں، مسلمان پر تو واجب ہوتا۔ اس لیے وضو 3 دفعہ عضو کو دھونے کے بعد وضو کرنا بند کر دیں، 1 دفعہ اٹھ جائیں وہاں سے ہمت کر کے، بس یہ کیا کیا ہے اس بندے نے؟ شیطان کی بات کو رد کیا ہے، اب شیطان اس کو تنگ نہیں کرے، اور اگر 1 دفعہ شیطان کی مان لی، اگلی دفعہ بھی شیطان منوا دے گا، پھر وہ شیطانی راستے پر چل پڑا۔ ہاں، جو گھنٹہ لگاتے ہیں نا غسل خانے میں، شیطانی راستے پر، اور اس میں ایذاء مسلم بھی ہے، گھر والوں کو تکلیف دینا، اس کا گناہ الگ ہوتا ہے، صوفی نہیں ہے یہ۔ وہ ایک صاحب مجھے ملے تو بڑے نیک، میں نے بتایا یہ بیماری ہوتی کس کو؟ متقین کو، وہ متقین جن کو تقوی کا ہیضہ ہوتا ہے،
جنہوں نے اپنے پاس سے تقویٰ بنایا ہوتا ہے. تقویٰ ایک ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، ایک وہ جو اپنی عقل سے بنایا ہوتا ہے. اب وہ صاحب مجھے پتہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہیں حدیث سن لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے اندر جنابت ہوتی ہے. یعنی مطلب سمجھانا یہ تھا کہ بالوں کو اچھی طرح بھگو لیا کرو نا، تاکہ خشک نہ رہ جائے ورنہ غسل نہیں ہوگا. اب وہ صاحب میرے پاس آئے، کہنے کہ جب سے میں نے حدیث سنی ہے نا، اب میں نہاتے وقت اپنا پورا سر بالٹی میں ڈال دیتا ہوں. اپنا پورا سر بالٹی میں. میں نے ان کو ہاتھ جوڑ کے کہا، میں نے کہا یہ اب شیطان نے آپ کو راستہ سکھایا، یہ اب شیطان نے آپ کو راستہ سکھایا، یہ رحمان کا راستہ نہیں. ظاہر ہے بالٹی میں منہ ڈالیں گے، کانوں کے اندر پانی جائے گا، ناک کے اندر پانی جائے گا، اندر تک جائے گا. مصیبت ہے یہ، مصیبت خود اس نے پالی اور ہے متقی. میں نے پھر کہا کمال کا تقویٰ اس بندے کے اندر، لیکن شرعی حدود سے ہٹ کر تقویٰ ہے. یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ بالٹی کے اندر سر بھی ڈال رہا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو نا خواتین کی تربیت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا کہ ایک زوجہ مطہرہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی مینڈیاں نا، بالوں کی مینڈیاں لٹیں، وہ گوند گوند کے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو قبائلی خواتین ہوتی ہیں نا، یہ بھی بالوں کی لٹیں بناتی ہیں، کم از کم 3-4 گھنٹے لگتے ہیں. وہ یوں لٹیں باندھ کے مینڈیاں بناتی ہیں. تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غسل واجب ہو جائے تو کیا یہ ساری مینڈیاں کھولوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں، بس وہ 3 لپ بھر کے، حدیث کے الفاظ 3 حصیات، 3 لپ بھر کے پانی اپنے سر کے اوپر ڈالیا بس کافی. یعنی پانی جڑوں تک پہنچ جائے بس کافی. یہ مینڈیوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے. کتنا دین آسان کر کے بتایا. ایک صاحب نے کہا کہ ظہر اور عصر باجماعت نماز ادا کرنے میں امام کے پیچھے کیا میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھوں یا خاموش رہوں؟ جی جو حنفی حضرات ہیں نا، حنفی حضرات، وہ تو امام کے پیچھے بالکل نہ پڑھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے امام ابو حنیفہ کے نزدیک پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. مسئلہ مشکل ہوتا ہے، مکروہ تحریمی ہے. اور اگر کوئی شافعی المسلک ہے یا اس کا مسلک یہ کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ ان کے نزدیک فاتحہ پیچھے پڑھے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی کہ ثواب نہیں ملتا، کہتے نماز ہی نہیں ہوتی، وہ پڑھے گئے پیچھے. شافعی المسلک ہو یا مسلک ہو کہ نیجی پیچھے پڑھنا واجب ہے، وہ ضرور پڑھے. اور جو حنفی ہو وہ بالکل نہ پڑھے، وہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا. اور وجہ دونوں کے پاس دلائل ہے، دونوں کا دلائل ہے قرآن و حدیث. اگر زندگی میں ایک ٹائم آپ بہتر ہوں اور حج کر سکتے ہوں، لیکن آج مہنگائی اور فلاں کے حالات پہلے جیسے نہ ہوں، تو کیا حج فرض رہے گا؟ جی فائنینشلی حالات پہلے بہتر ہوں، حج کر سکتے ہوں. یہ تو نا مہنگائی اور حج بڑا مہنگا ہو گیا، فلاں ہو گیا، بالکل بیکار باتیں، بالکل بیکار باتیں، بیکار سوال. مہنگا ہو گیا جی بڑا، حج فرض کیسے ادا کریں؟ اللہ کے بندے، اگر حکومت نے کہا اس دفعہ جیسے ابھی ہوا کہ 12 لاکھ روپیہ لگیں گے، 11.5 لاکھ کا ہوا، 12 لاکھ روپیہ لگیں گے حج کرنے. اب اس بندے کے پاس ضرورت سے زیادہ 12 لاکھ ہوگا تو حج فرض ہوگا. اب مہنگائی بیچ میں کہاں رہ گئی؟ یہ مہنگائی تو قیامت تک ہوتی رہے گی. یہ میں مہنگائی کے بارے میں آپ کی ہمت بندھا رہا ہوں. چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مہنگائی ہو گئی تھی، مدینہ میں بھی مہنگائی ہو گئی تھی. وہ حدیث موجود ہے، وہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نرخ مقرر کر دیں، ریٹ مقرر کر دیں، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے. بڑا اقتصادیات کا ایک مسئلہ ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے ریٹ مقرر کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ریٹ مقرر نہیں کروں گا چیزوں کے. ان اللہ هو المسعر، ریٹ مقرر کرنے والا اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ریٹ مقرر کیا ہی نہیں. یہ یاد رکھ لیجیے گا، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے اقتصادیات، اکنامکس والوں کے ہاں. آج
ریٹ مقرر کرنے کی وجہ سے لوگ عوام کا خون چوستے ہیں. ایک چیز سستی ہو جاتی ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں ریٹ یہ نہ بیچتے رہو. تو ریٹ مقرر کرنے سے الٹا لوگوں کا خون چوستے ہیں. حالانکہ ایک دم کسی چیز کی رسد زیادہ آ جاتی ہے، پیداوار زیادہ ہوتی ہے، وہ سستا ہو جائے. تو ریٹ مقرر کرنا نہ کرنا ایک اختلافی بات ہے، جائز ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں چیزوں کے ریٹ مقرر نہیں کیے. کبھی وہ سستی ہو جاتی ہے، کبھی کیا ہو جاتی ہے، مہنگی ہو جاتی ہے. تو اس لیے انہوں نے جو سوال کیا ہے، اگر کوئی بندہ فائنینشلی اپنے حالات کے اعتبار سے اس کے پاس 12 لاکھ روپیہ آ گیا اور وہ صحت مند ہے، تو ایسی صورت میں اس پر حج فرض ہو گیا. اگر اس سال نہ گیا، آئندہ سال اس کے پاس پیسے نہ رہے، ساری زندگی اس پر حج فرض رہے، ساری زندگی اس پر حج فرض رہے. اس لیے میں عام طور پر ساتھیوں سے کہتا ہوں، کوئی سمجھنے والے ساتھی ہوں تو میں کہتا ہوں بچوں کی شادیوں پہ کیوں اتنا خرچ کرتے ہیں 20-20 لاکھ روپے. ان دلہا دلہن کو دونوں کو حج پہ بھیج دو، سادگی سے شادی کریں، دونوں کو حج پہ بھیج دو. اب ان پر ساری زندگی میاں بیوی پر حج کبھی فرض نہیں ہوگا، کیونکہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوگا. اب چاہے کروڑوں روپے آئے گا نا ان کو جوانوں کے پاس، کبھی حج فرض نہیں ہوگا. تو اس لیے مہنگائی کا لفظ ہی نہ بولے حج کے اندر. جی حج فرض ہی کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس وہاں کے آنے جانے کا خرچ، ٹکٹ، یہ ضرورت سے زائد آپ کے پاس پیسہ موجود ہو. اور جس سال موجود ہوا حج فرض ہو گیا، آئندہ نہ رہا یہ گناہ گار ہوگا. پھر اس پر وصیت کرنا پڑے گی کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے حج کرا دینا کسی حج بدل. ایک صاحب نے کہا ہم 3 بہن بھائی ہیں، والد صاحب 20 پہلے، والدہ اور بھائی ہم ایک گھر میں رہتے ہیں. بہن شادی شدہ ہیں، وراثت کے تقسیم کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جامعہ شفیہ میں صبح 8 بجے سے 12 بجے کے درمیان چلے جائیں. یہ صاحب جن نے مسئلہ پوچھا، اور وہاں جا کر مفتی صاحب کو وہ لکھ کر دیں گے، بتائیں گے ہم کتنے وارث ہیں اور کیا کسی بھائی کا، بہن کا، والد کی زندگی میں انتقال تو نہیں ہوا. وہ کچھ تفصیلی مسائل پوچھیں گے، سوالات کر کے پھر باقاعدہ جامعہ شفیہ والے فتویٰ لکھ کر مہر لگا کر دیں گے کہ اس وراثت کو اس طرح تقسیم کرنا ہے. اور جب جامعہ شفیہ والے فتویٰ لگا کے مہر دیتے ہیں نا، وہ دنیا کی، پاکستان کی کم از کم ہر عدالت میں وہ قابل قبول ہوتا ہے. پھر وہ لوگوں کو اختلاف بھی نہیں ہوتا، پھر اختلاف سے بھی بچت ہو جاتی ہے. اگر ایک صاحب نے پوچھا کہ کافی سالوں کی نمازیں قضا ہوں، انہیں پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ نمازوں کی معافی ہے. جی جو فرض نماز ہو جائے اس کی معافی نہیں ہو تو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتی، وہ قضا کرنی پڑتی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اس لیے کئی سالوں کی بھی ہو نا تو وہ کیلنڈر بنا ہوا ہے جو صاحب ریکارڈنگ کرتے ہیں، ان سے بھی مفت آپ لے سکتے ہیں. ایک کارڈ ہے 1 سال کے لیے، 1 سال کی قضا نمازیں پڑھنے کے لیے ایک کارڈ کافی ہے. بہت سارے حضرات ہیں 3-3 4-4 کارڈ لے کر جاتے ہیں، چند مہینوں کے بعد آتے ہیں، کہتے ہیں ہماری شادی ہو گئی، قضا پوری ہو. صرف فرض پڑھنے اور وطر پڑھنے، بس قضا. اس لیے وہ کارڈ لے لیں کوئی صاحب اور بس قضا نمازیں پڑھتے جائیں، اس پہ نشان لگاتے ہیں. پورا طریقہ لکھا ہے اس کارڈ کے اوپر. کیا ہر مسلمان، ایک سوال کیا، کیا ہر مسلمان گناہوں کی معافی کر کے جنت جا سکے گا؟ جی ہاں، چاہے جتنا مرضی بڑا گناہ ہو، صرف معافی، یا اللہ مجھے معاف فرما دو، توبہ اور استغفار کرتا ہے، گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. سوائے حقوق العباد کے. حقوق العباد میں یہ بندوں سے معافی مانگیں یا بندوں کا حق ادا کر دیں. یہ نہیں ہے کہ 10 لاکھ روپے لے لیا، 5 لاکھ روپے اس کا کھا لیا، 1 لاکھ اس کا کھا لیا، یا اللہ معاف کر دے. وہ اللہ معاف نہیں کرتا کسی صورت میں. وہ دینا پڑے گا یا معافی مانگنی پڑے گی. ہاں حقوق اللہ کے بارے میں ایسا کہ معافی مانگتا ہے، جب گناہ ہو جائے معافی مانگتا ہے، انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا. ایک صاحب نے کہا کہ اگر کوئی ارب پتی بن جاتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے رشتہ توڑ دیتا ہے، اپنی بہن بھائیوں کو بھی غربت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں. جی یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ آ جائے اپنے حقیقی بہن بھائیوں کو چھوڑ دیں، اپنے بہن بھائیوں، حقیقی بہن بھائیوں کو چھوڑ دیں. اس بندے کی زندگی میں خیر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین بالمعروف.
ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، خاص طور پر اپنے بہن بھائیوں کو جو کہ غریب ہوں ان کی تو مدد کرنی چاہیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ان کی زکوٰۃ سے مدد کرو، بغیر بتائے ان کی زکوٰۃ سے مدد کرو، صدقات سے مدد کرو۔ جو بندہ واقعی ارب پتی، انہوں نے کہا ارب پتی ہو گیا، تو ارب پتی ہو جائے نا، پھر اس کے بعد کوشش کرے کہ اس کے کم از کم بہن بھائیوں میں سے کوئی غربت، کوئی فقیر نہ رہے، محتاج نہ رہے۔ جی بس اسی لیے میں نے عرض کیا بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ معاشرہ جہاں معاشرے میں بہت اس طرح کے افراد ہیں، وہاں الحمدللہ ایسے معاشرے میں افراد بھی موجود ہیں، ہمارے مسجد میں نمازیوں میں سے ہیں کہ اللہ نے ان کو دیا نا، تو آج ان کے گھر، ان کے پورے خاندان میں سے بہن بھائی اور قریبی چچا زاد بہن بھائی کہتے ہیں ایک بندہ بغیر اپنے ذاتی گھر کے نہیں ہے، چاہے میں نے 3 مرلے کا بنا کے دیا، 2 مرلے کا بنا کے، 4 مرلے کا بنا کے دیا، 2-3 سٹوری بنا دی، اور کہتے ہیں میرے پورے خاندان میں سے اس وقت کوئی شخص بے گھر نہیں ہے، کرائے پہ نہیں رہتا، یوں کہا کہنے لگے کرائے پہ کوئی نہیں رہتا، ہر ایک کو ایسے بھی لوگ، اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو خاموشی کے ساتھ اپنے پورے خاندانوں کو پالتے ہیں، بہن بھائی بچے، وہ آگے ان کے محتاجی ان کے ہاں سوال ہی نہیں ہے۔ اور کئی تو حضرات ایسے ہیں یہاں نمازی آتے ہیں کہ اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کی شادیوں میں ان کے اصل ماں باپ کا خرچہ ہی نہیں ہوتا، کہتے بس بے فکر کرو، ایک کہتا ہے میں چیزوں کا کر دوں گا، ایک کہتا ہے میں کھانے کا کر دوں گا، میں فلاں کا کر دوں گا، میں فلاں کا کر دوں گا۔ جب انسان اس طرح چلتا ہے نا پھر اللہ برکت دیتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا 786 کو بسم اللہ سمجھتے ہیں، اس کو برکت کے لیے کچھ جگہوں پہ لکھ دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اصل میں یہ 786 جو ہے نا یہ علم ابجد کے حساب سے ہے، علم ابجد کے حساب سے۔ علم ابجد یہ کوئی شرعی وحی کے ذریعے معلوم ہونے والا علم نہیں ہے۔ اس کو میں آسان سے بتاؤں، یہ الفابیٹک کا نمبرنگ کا علم، حروف تہجی کے نمبرنگ کا علم پورا آتا ہے مجھے الحمدللہ، چند سیکنڈ میں پورا علم سنا سکتا ہوں۔ ابجد، حوض، رتی، کلمن، سعفس، ارشد، سخر، سز، میں نے پورا سنا دیا۔ الف کا 1، با کے 2، جیم کے 3، دال کے 4 کرتے کرتے سارے حروف تہجی کے نمبر ہیں۔ تو یہ جو میں ابھی سنایا نا اس کے حساب سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے جب نمبر نکالیں گے وہ بنیں گے 786۔ یہ بات درست ہے، یہ میں نے کر کے دیکھا، میں سب کچھ کروایا گیا۔ اب 786 یہ ایک علامت ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ خط لکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے یہ میں چٹھی لکھ رہا ہوں، یہ پھر بعد میں زمین پر گری پڑے گی، بے ادبی ہوگی، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتا، 786 لکھتا ہے علامت کے طور پر، تو اس کو ثواب مل جائے گا۔ لیکن یوں کہنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 کوئی بندہ بولتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کو بسم اللہ پڑھنے لکھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ صرف نمبرنگ کا علم ہے، اور پھر بتا دوں کہ اس کا علم بالوحی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہمارے اکابر اس کو استعمال کرتے ہیں، پورا فن ہے، باقاعدہ سکھاتے ہیں، دینی مدارس میں سکھاتے ہیں، علماء بڑے بڑے ماہر ہیں، اس سے تاریخ وفات، تاریخ پیدائش، یہ چیزیں معلوم کی جاتی ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ میرے ہاں بیٹا ہوا بیٹی ہوئی آپ حساب لگا کے بتائیں اس کا نام کا کون سا نام ہونا چاہیے، یہ غلط، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں۔ ایک نے سوال کیا ہے کہ یہ اشاعرہ اور معتزلہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ ہماری مجلس کا سوال نہیں ہے، الگ سے ماشاءاللہ جامعہ میں پڑھاتے ہیں، معتزلہ کے عقائد، اشاعرہ کے عقائد ہم لکھواتے ہیں، وہاں علم العقائد کی کتابوں کا ہے۔ پھر وہ اختلافی باتیں پوچھیے، ابن تیمیہ سے ہمارا کن باتوں پر اختلاف ہے، جی یہ آپ عوام کے مسائل نہیں ہیں، عوام کے مسائل کا جواب بھی نہیں، الگ سے الحمدللہ پڑھاتے ہیں، تو سارا دن پڑھاتے ہیں، بخاری میں بھی، ترمذی میں بھی، لیکن یہاں نہیں۔ ایک صاحب نے کہا گھر کی عورتیں بات کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی بات پر قسم اٹھا لیتی ہیں، ہر بات پر اللہ کی قسم سے کیسے جان چھڑوائی جائے، تو کیسے سمجھایا جائے؟ تو اس کا جواب یہ آسان سی بات بتا رہا ہوں، کسی عادت کو اختیار کرنا ہو نا
کسی اچھی بات کو اپنانا ہو، عادت بنانی، اس کو بار بار کریں، عادت پڑ جائے. کسی بری عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں نہ کریں، چھوڑیے. اللہ کی قسم جھوٹی قسمیں کھانے کی عادت یا ہر وقت قسمیں کھانے کی عادت چھڑوانی ہے، بالکل ٹھیک ہے، نہ کھائے، عادت چھوٹ جائے گی، عادت چھوٹ جائے. اس کے لیے کوئی گولی نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے منہ میں رکھے تو یہ بس قسم نہیں کھائے، نہ. کوئی عادت چھوڑ دی ہے، بہت آسان طریقہ، اس میں وقفہ کر دی تھوڑا تھوڑا، یا اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک نسخہ بتایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا نسخہ ہے جس سے شیطان گناہ چھڑوا دیتا. بڑی عجیب سی بات دیکھتے ہیں، میں پوری بات کر لیتا ہوں. کہتے ہیں ایک ایسا طریقہ ہے جس سے شیطان کیا کرتا ہے، گناہ چھڑوا دیتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے نا تو 2 رکعت نفل پڑھنا. جب گناہ ہو جائے 2 رکعت نفل، صلاۃ التوبہ. اب وہ شیطان جو ہے نا وہ کہتا ہے مجھے جنت سے نکالا گیا کس کی وجہ سے، سجدہ نہ کرنے کی. اور یہ ایک گناہ کر کے کتنے سجدے کرتا ہے، 2 رکعت میں کتنے سجدے، یہ ایک گناہ کر کے 4 سجدے کرتا ہے. تو شیطان اس کو کہتے ہیں مہربانی کر، یہ 4 سجدے نہ کیا پھر تو گناہ نہ کر، گناہ نہ کر. شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے نا، تو پھر وہ کہتا نہیں یہ سجدہ نہ کیا کر، تو گناہ چھوڑ جائے گا، یہ نہ کام کر. اس وجہ سے مجھے ذلیل رسوا کیا کہ نکالا گیا جنت سے. تو سمجھانے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھایا کہ انسان گناہ ہو جائے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، آہستہ آہستہ وہ گناہ چھوٹ جاتا ہے. جھوٹی قسمیں کھانے سے بچنے کا بھی یہی طریقہ، اپنے اوپر لازم کر لیں. اب میں جھوٹی قسم کھائی نا تو میں توبہ بھی کروں گا اور یہ بھی کروں، 2 رکعت. السلام علیکم.